علامہ اقبال سے محبت کس عمر میں شروع ہوئی؟ علامہ اقبال جو ہے نا، پہلے ہم لوگوں کے زمانے کا اگر آپ کو کھانے پینے کا یاد ہے، پتہ نہیں کہ بھئی بچے ہوتے ہیں نا، ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے، تو ہم لوگوں کے زمانے میں بزرگوں کا یہ سب کچھ نہیں تھا. میز پہ جو ہے وہ کھاؤ گے میاں، ہے نا. تو اب بعض چیزیں نہیں پسند ہیں، لیکن وہ بھائی جان کا کہ وہ ڈانٹتے وانٹتے نہیں تھے ہارڈلی کہ اب یہ نہیں کھایا جا رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو، یہ جب تم یہ ختم کر لو گے نا تو اٹھ کے چلے جانا، کوئی بات نہیں ہے، ہم ایسا ختم کرو یا 2 گھنٹے یہیں بیٹھے رہو، جب ختم کرو گے تو اٹھو گے. تو علامہ اقبال شروع میں اس طرح ملے. اچھا. کہ وہ یعنی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تھا کہ بھائی جان کا تھا کہ بھائی یعنی سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے ہیں، تو تم اپنا اسکول کی کرو، پڑھائی کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن جو 2 مہینے 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں تو بانگ درا پکڑ لو. اچھا. اور ہر روز ایک نظم یاد کرنی ہے، میں جب شام کو آؤں گا تو سنانی ہے، باقی تم جو بھی کرتے رہو. تو اس وقت تو یہ جبری تھا. اچھا. ہے نا بھائی، آدمی 6ٹھی 7ویں کا آدمی ہے اور چھٹیوں میں اس کا یہ کام ہے. لیکن پھر ظاہر ہے زبان و ادب کا شوق تو گھر میں تھا، جب ان کو وہ جبرن یاد کرتے رہے، لیکن علامہ اقبال ہیں تو پھر وہ کیا بات ہے، غیر معمولی ہے. پھر ظاہر ہے جب وہ 9ویں اور 10ویں وغیرہ میں، اس زمانے میں، اب تو کورس تھوڑا سا ہلکا ہو گیا ہے اردو کا، لیکن یہ کہ بھائی جگر بھی اور میر بھی اور ذوق بھی سب ہوا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، اس زمانے میں انٹر کے جو امتحان ہوتے تھے یا میٹرک کے، تو اس میں کسی ایک شاعر کا تنقیدی جائزہ بھی آپ کو لکھنا ہوتا تھا. تو ہر آدمی جو ہے نا علامہ اقبال لکھ دیتا تھا. جب وہ لکھیں آپ کا پسندیدہ شاعر، ہر آدمی علامہ اقبال لکھ دیتا تھا. لیکن میں نے جب لکھا تھا تو اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہر آدمی لکھ دیتا تھا. میں نے ان ساروں کو میٹرک انٹر کے لیول کا، لیکن سب کو پڑھا، لیکن جو جذب اور کیف میں علامہ اقبال کو پڑھتے تھے تو میں نے واقعی اپنی پسند سے علامہ اقبال لکھا. لیکن میں نے فرسٹ ایئر میں لکھا اور مجھے بہت کم نمبر ملے، اس لیے کہ شاید سب نے انہیں پہ لکھا ہو. تو اگلے سال پھر میں نے جو ہے نا جان کے کہ پھر میں نے جگر مراد آبادی لکھا اپنے پسندیدہ شاعر کے طور پہ کہ مختلف تو. اچھا. لیکن اگر دل سے پوچھیں تو سارے شاعر اپنی جگہ، اور اگر میں شعریت کے حساب سے کہوں تو بے غالب سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے میری نظر میں، بالکل. لیکن وہ جو ایک پیغمبرانہ شان ہے اور جو مزاج ہے، اور ہماری ساری تاریخ اس میں ہے شاعری میں، تو اس لیے اقبال ہمیشہ سے رہے. اور چونکہ یعنی میٹرک میں، انٹر میں، یونیورسٹی میں ہر جگہ تقریریں کرتے رہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یعنی موضوعاتی تقریریں جتنی ہوتی ہیں ان میں اقبال سے زیادہ کسی کے شعر استعمال ہو پاتے ہیں. ایسے تو آپ میکینیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کی جب بھی تقریر سنتے ہیں علامہ اقبال کی سنتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ ہیں یا سوشل کلب ہے یا پاکستان اسکول ہے، یہ تو آپ ہمیں جہاں بلائیں گے ہم وہاں آئیں گے نا. آپ جو ہے نا بالکل خالص فلسفے کے کسی موضوع پہ بھی کبھی بلا لیجیے گا تو وہاں بھی آ جائیں گے. لیکن اتفاق سے آپ سے ملاقات ہوئی جب پاکستان سوشل کلب میں یوم اقبال کیا، اور 1-2 سال کے بعد جب پاکستان اسکول نے یوم اقبال کیا تو بھی آپ سے ملاقات ہوئی. تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ ہم صرف، لیکن یہ تو بس اتفاق کی بات ہے، ورنہ بہت سارا شعر و ادب ہے، بہت ساری سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، طب ہے، مذہب ہے، وہ یعنی کبھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اگر کمیونٹی کی بات کریں تو میں اگر چند لوگوں کی بات کروں جو میرے حلقہ احباب میں ہم سے بات کر رہے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، ہاں یار وہ علامہ اقبال کے اوپر سب سے بہترین تقریر کرتے ہیں. نہیں، لیکن یہ تو دیکھیں نا، آپ نے اگر مجھے 2 ہی دفعہ سنا ہے اور 2 دفعہ اقبال پہ ہی سنا ہے، لیکن ایک تیسری دفعہ تھا بہت مختصر سا، مجھے یاد ہے وہ کسی دوسرا ہوٹل ہے مجان انٹرکانٹ، وہاں جب سوشل کلب نے کیا تھا قائد اعظم پہ، تو اس میں بھی 5-10 منٹ کا ہمارا تھا. لیکن اس میں چونکہ بہت سارے لوگوں کا وقفہ تھا اس میں، تو قائد اعظم پہ بھی تھا. تو قائد اعظم بھی میرے اتنے ہی بڑے ہیرو ہیں جتنے اقبال ہیں، اور کبھی واقعی پھر سے موقع ہو کہ تفصیل سے آدھے گھنٹے وغیرہ کے لیے گفتگو قائد اعظم پہ کریں تو وہ بھی ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی اس پر بھی بہت گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ایسا صرف نہیں ہے، پاکستان اسکول میں یعنی یہاں بھی اور مسانہ وغیرہ تک بھی ہم بعض اوقات مذہبی پروگرامات میں بھی گئے ہیں، مگر وہ منظر عام پہ اتنا نہیں ہوتا ہے. وادی کبیر وغیرہ میں جب معراج کے اور سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں اور وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں مساجد میں، تو وہاں بھی بعض اوقات ہوتے ہیں ظاہر ہے، مگر وہ سوشل کلب والا پلیٹ فارم نہیں ہے نا. تو اس لیے جب بھی آپ شاید کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ علامہ اقبال. لیکن علامہ اقبال الحمدللہ بہت پسند ہیں، اور ان پہ ہم آج تک پڑھتے لکھتے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ ابھی بھی نہیں معلوم ان کے بارے میں، لیکن اور بھی موضوعات ہیں. آپ چونکہ ان کی شاعری کو پڑھتے رہے ہیں
چاہے جبرن ہی پڑھتے رہے ہیں. نہیں جبرن بچپن میں تھا, بچپن میں تھے, اب تو بالکل بالحانہ پڑھتے ہیں. جی جی. تو آپ نے ان کی شاعری سے کیا سیکھا ہے کہ پھر آپ کو ان کی شخصیت جو تھی آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ شخصیت ہو گئی؟ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں غیر معمولی ترین اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی آپ بالکل گاؤں کے پس منظر کے آدمی ہیں. آپ کے والد صاحب جو ہیں نا وہ تقریباً مولوی درجے کے آدمی ہیں, اور آپ وہاں سے چلتے ہیں اور آپ کے سفر میں شروع میں شاعری وغیرہ کی وجہ سے آپ کہیں نہیں بڑے ہوئے ہیں. آپ سوچیں اس دور کا آدمی, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے نا, جی جی. فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے جرمنی جا رہا ہے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے نا کہ بھئی اگر کوئی جائے گا تو بھئی اس زمانے کے سب سے بڑا شوق تھا کہ بی اے کرے گا, LLB کرے گا. ایون قائد اعظم جیسا آدمی بھی یہی کر رہا تھا. جی جی. لیکن انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا, اور نیتشے کی سرزمین پہ جا کے, ویسے ان کی شاعری میں بھی آپ کو نیتشے ملتے ہیں, بہت بڑے جرمن فلاسفر, لیکن وہاں انہوں نے کیا. اور یعنی کس درجے کے وہ آدمی ہیں کہ ہائیڈلبرگ وغیرہ میں ان کے نام سے اسکوائر ہے اور ان کے نام سے پلیٹس ہیں کہ اقبال جو ہے نا وہ ہمارے آدمی ہیں چونکہ بھئی وہاں کے ہیں. تو آپ غیر معمولی سوچا نا کہ شدید مضبوط قسم کے مذہبی گھرانے کا آدمی, گاؤں کے پس منظر کا آدمی, لیکن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا کہ پی ایچ ڈی فلسفے میں کیا, اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, یہ ان کا پی ایچ ڈی کے مقالے سے کتاب ہے اصل. تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کہ اسلام میں جو اسلامی فکر ہے اصل وہ صدیوں میں تباہ و برباد ہو گئی ہے, تو اسے ریکنسٹرکٹ کیسے کیا جائے, اصلی بنیادوں پہ کیسے واپس لایا جائے, اور فلسفے کی بنیاد سے مذہب کیا کہتا ہے. تو ایسا آدمی, اور عملی طور پر وہ آدمی کیسا ہو کہ قائد اعظم سے پہلے وہ مسلم لیگ کا سربراہ ہو, اور قائد اعظم جب کانگریس چھوڑ کے تنگ آ کے واپس انگلینڈ چلے گئے ہوں تو یہ واحد آدمی ہو جو انگلینڈ گئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ بھئی آپ کی ہمیں واپس ضرورت ہے پاکستان میں, لیکن اب آپ کی مسلم لیگ میں ضرورت ہے, اور واپس لے کے آ سکے ہوں. اور 1940 کا جو سارا کارنامہ ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو عملی یعنی ایک آدمی فلسفے میں پی ایچ ڈی ہو, لیکن عملی طور پہ اپنی امت کے لیے ایسا آدمی ہو کہ مسلم لیگ کا سربراہ بھی ہو, قائد اعظم کو پاکستان میں واپس لانے والا آدمی بھی ہو, اور قرارداد پاکستان کا سب سے بڑا, لیکن شاعری میں جناب ایسے درجے کا آدمی ہو کہ پیغمبر کہتے ہوں. تو ایسا آدمی تو تاریخ میں آپ کو کہاں ملے گا. تو اس لیے اگر میں بھی ان سے والہانہ محبت کرتا ہوں تو لاکھوں لوگوں میں ایک میں بھی ہوں. علامہ اقبال کی شاعری کے علاوہ اور مصور پاکستان کے علاوہ آپ کو ان میں کیا اچھا لگتا ہے؟ ہم ابھی یہ ذکر ہوا نا کہ بھائی اگر آپ جدید تعلیم کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کے کتنے لوگ ہیں جو فلسفے میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. شاذ و نادر ہوں گے, شاذ و نادر ہوں گے نا, تو یہ خود ہی اتنی بڑی بات ہے. لیکن ان کے بعض واقعات یاد آ جائیں. بعض لوگ پاکستان میں عجیب ہوتے ہیں کہ بھئی اگر مثلا کوئی آدمی بہت بڑا شاعر ہے تو ضرور شرابی کبابی قسم کا کوئی آدمی ہوگا, ایک عمومی ہے, تو نعوذ باللہ. مگر ان کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بھئی وہ پنجاب کے غیور نوجوان تھے, ان کی بہن کی شادی ہوئی, اپنے شوہر سے بہن کی کوئی ناراضگی ہو گئی, وہ تھوڑا سا نک جھونک کر کے گھر واپس آ گئی. اب محبت بہت ہے مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے بہن جو ہے نا وہ نہیں گئی ہیں. اب بہن سے بات ہوئی, اب بہن نے کہا کہ نہیں شوہر نے بہت بدتمیزی کی ہے. اب ابا کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو ذرا غیور آدمی ہے بھائی, لیکن ایک دن پوچھ لیا کہ بھائی وہ, تو پھر بتانا پڑا. تو بالکل جلال میں آ گئے کہ ابھی جا کے اس کی خبر لیتا ہوں میری بہن کے ساتھ. لیکن ابا جان ماشاء اللہ جو ہے نا مولانا آدمی تھے, انہوں نے قرآن حکیم کی آیت سنا دی کہ بھائی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ وہ رشتہ ہے جس میں اللہ نے محبت ڈالی. تو وہ جو غیور جذباتی پنجاب تھا اچانک جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور بالکل خاموش ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو طے کریں گے وہ ہوگا. تو یعنی آپ ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہیں, لیکن اندر جو اسلام ہے نا ویسا اسلام, اور وہی پھر زبان پہ آتا ہے, وہی پھر شاعری میں آتا ہے, اسی کا درد پوری جگہ نظر آتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے. ان کا اسلام, ان کی دیہاتی زندگی, ان کی شہری زندگی, ان کا مسلم لیگ کے لیے کام کرنا, ان کا پاکستان کا خواب دیکھنا, اور ان کی شاعری, یہ سب ملے جلے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے الگ ان کے بارے میں کچھ کہیں. کا شکوہ اور جواب شکوہ پر بھی بہت تنقید ہوتی رہی ہے,
اس دور میں بھی ابھی بھی لوگ اسی شعر کو پکڑ کر کچھ اس کے ہاں میں ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواب شکوہ اور شکوہ جو نظم ہے اس کے اندر گہرائی کیا تھی؟ جواب شکوہ پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، جی شکوہ نہیں کر سکتا ہے نا. جی جی. تو یہ تو ہے، لیکن یہ تو محبت والی بات ہے نا. آپ کو وہ قصہ جو کہانیوں میں ہے لیکن مذہبی طور پہ بہت سنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دیہاتی آدمی ہے اور یہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ مل جائے تو میں ان کو تیل لگاؤں گا اور ان کی کنگھی کروں گا. اور موسیٰ علیہ السلام اتنے ناراض کہ اللہ تعالیٰ کا جسم اور اللہ تعالیٰ کا بال اور کیسی تم فضول باتیں کرتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے انہیں ڈانٹ دیا کہ جس بندے کو مجھ سے اتنی محبت ہے اس کو تم اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ میرا ہاتھ ہے کہ نہیں اور میرے پاؤں ہیں کہ نہیں اور میرے بال ہیں کہ نہیں. تو یہ والی بات ہے کہ جن کو بہت والہانہ عشق ہوتا ہے اس کا اظہار مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے اور اس میں کبھی کبھی شوخی بھی آ جاتی ہے. لیکن وہ تو شروع ہی اسی طرح ہوتا ہے نا شکوہ کہ بھائی یعنی ہمیں یہ کہنے کا ارادہ نہیں ہے مگر ہم کہہ رہے ہیں. تو وہ تو اس کو ہم تصرف کہہ سکتے ہیں شاعرانہ، لیکن یہ محبت والی بات ہے. آپ خراب ہوگا لیکن دیکھیں اگر کوئی دوست ہے یا میری امی ہے مجھ کو کبھی بڑے پیار میں جو ہے نا میری کسی شاعرات پہ سور کہیں کے، تب عام حالت میں کوئی سور کہہ دے تو آپ بہت ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ تو پیار والا ہے نا. تو یہ ہمیشہ سے ہے اور شاعرانہ تصرف ایک بالکل الگ چیز ہے. اور شکوہ جواب شکوہ تو بہت بعد میں آیا، لیکن وہ جو آپ کو یاد ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. تو آپ یہ اگر آپ اس کو لٹرلی لے لیں گے تو گستاخی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا رہے، ہم واپس نہیں آئیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی تب آئیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ شاعری ایک الگ صنف ہے اور اس میں جو تصرفات ہیں وہ بالکل الگ نوعیت کے ہیں، لیکن یہ مذہب کا بیان نہیں ہے. اصل بیان تو وہ آگے آئے گا. اور ساری امت مسلمہ جو سوچ رہی ہے دل میں لیکن زبان پہ نہیں لا رہی ہے وہ تو ہے نا شکوہ. یہ شکوہ تو سب کو ہے نا، اور آج تک ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کافر اور مشرک کیوں دنیا پہ چھایا ہوا ہے، یہ سب کے دل میں ہے. مگر انہوں نے کہہ دیا اور پھر اس کا بڑا زبردست جواب آیا. تو یہ مجھے ہمیشہ سے رہتا ہے. مجھے اس پہ یعنی گو کہ اقبال پہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن جوش ملی آبادی یاد آ جاتے ہیں کہ بہت بڑا مذہبی طبقہ ہے پاکستان میں بہت سارا جو بالکل ان کی کتابیں جلا دینا چاہتا ہے. لیکن بھائی ان کو شاعر کی حیثیت سے دیکھیے، مولانا کی حیثیت سے مت دیکھیے، وہ ایک الگ بات ہوگی. تو جوش سے بڑا ہوا تھا کہ بھائی آپ مشاعرے میں آ کے نا یہ مذہب اور اس کے خلاف مت بولنے لفظ کیجیے گا. تو انہوں نے بڑا وعدہ کیا. اس کے بعد وہ آئے. اب اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا شعر پڑھ رہے ہیں، ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا. اب سارے لوگ جو ہے نا وہ اور پھر یہ دوہرا رہے ہیں، ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روز حساب تیرا. سب کھڑے ہو گئے کہ آج تو ان کو ماری ڈالنا ہے. پھر ان کا دوسرا مصرع آیا، پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. تو یہ جو تصرف ہے نا محبت کی بات ہے، اس کو اگر ہم بالکل خالص ہٹا کے ہر چیز دیکھنا شروع کر دیں تو یہ مذہبی تقریر نہیں ہے. تو اقبال کو بھی اور آپ نے ذکر کیا ہی ہے کہ بھئی آپ کا پورا پروگرام ہے کہ بھئی مولانا الگ چیز ہوتا ہے، مولوی الگ چیز ہوتا ہے اور عرف عام میں ملا ایک الگ چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھئی، جیسے پروفیسر ایک الگ چیز ہوتا ہے اور عام اسکول کا ٹیچر جو بہکا رہا ہے بچوں کو وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے. تو اگر ہم ملا نعوذ باللہ اس کو کہیں جو کہ بس ذرا سے محدود علم کی بنیاد پر چند چیزیں جانتے ہیں اور پھر کوئی جانتے ہی نہیں ہے، تو وہ تو علامہ اقبال اس کے خود خلاف ہیں بہت، کہ اسی نے تو سارا دین خراب کر دیا ہے. اگر ڈوب کے مذہب میں جن کا علم ہے وہ اگر بتایا کریں مذہب تو ہر آدمی بہترین مسلمان رہے. تو یہ شاید رہا ہے. تو علامہ اقبال کی شاعری میں اکثر نوجوانوں کا ذکر رہتا ہے، اور اگر آپ تحریک پاکستان کی بات کریں تو نوجوانوں کے اندر خون کو گرمانے کے لیے کہ علامہ اقبال کی شاعری ہی ضروری تھی؟ نہیں، دیکھیں نا علامہ اقبال ابھی تو ذکر ہوا کہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے. جی تو کیا شاعری کرتے ہوئے پریزیڈنٹ بن گئے ہوں گے؟ وہ شدید تحریکی آدمی تھے. پورے ہندوستان میں آنا اور جانا اور محنتیں کرنا اور لوگوں سے ملنا اور مسلم لیگ کو ایک جماعت بنانا اور ایسی طاقت بنانا کہ وہ کانگریس کے خلاف کھڑی ہو سکے، اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ڈھونڈنا اور ان کو شامل کرنا اور قائد اعظم کو بلانا.
تو بڑے عملی کام بھی ہیں نا. لیکن پیغام پہنچانے کی جہاں تک بات ہے تو یا تو نثر ہے یا نظم ہے. تو یہ چونکہ ماشاءاللہ ان کو ملکہ تھا, اس پر بھی قدرت تھی, تو انہوں نے اس کو بھی بہت استعمال کیا, اور یہ ہر دور میں رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے نا, جو رزمیہ شاعری ہوتی تھی, جنگ کے دوران کی جو شاعری ہے وہ شاعری الگ ہے, خون گرمانے کے لیے شاعری ہو رہی تھی, اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. تو آپ نے بھی کیا, لیکن یہ کہ عملاً بھی بہت کچھ کیا. اور نوجوان تو ظاہر ہے ہمیشہ سے سرمایہ ہیں. آپ اس دور سے دیکھ لیں یا آج کے پرائم منسٹر کی تقریریں سن لیں. ابھی کل ہی کی ان کی تقریر میں یہ ہے نا کہ پاکستان کے سب سے بڑے سرمایہ میں سے ایک سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اتنے نوجوان دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہیں, تو ہماری طاقت ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. تو وہی علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہی تو انقلاب لائیں گے نا, بوڑھے تو صرف گائیڈ کریں گے, انقلاب تو یہ لوگ لائیں گے. تو انہی کا خون گرم کر رہے ہیں, شاہین بنا رہے ہیں انہیں. تو یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی شاعری, شخصیت, وہ بھی ہم نے اس کے اوپر کافی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. تو پوچھنا چاہوں گا علامہ اقبال کو آپ کیسے نظر سے دیکھتے ہیں, اور تھوڑا مختلف کیسے دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں سے؟ یعنی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا سے ذکر کیا تھا کہ میں جب بھی اگر دیکھوں گا تو میں ان کی شخصیت اور مسلم لیگ میں ان کا جو کام تھا اور جو ان کی شاعری تھی اور فلسفے میں جو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, یہ سب مل جل کے ہی آئیں گے, الگ الگ نہیں آئیں گے. اب مگر میرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں ہم نے تقریباً اردو کی شاعری, ساری شاعری جو ہے علامہ اقبال کی یاد کی ہوئی تھی, اور اپنی ہر تقریر میں اور ہر مباحثے میں استعمال بھی کرتے تھے. تو مجھے اگر شعر کی بات ہوتی ہے نا, تو جب ہم شاعروں پہ تنقید لکھا کرتے تھے نا وہ, تو چند چیزیں آپ یاد کریں کیا ہوتی تھی جو بڑی بڑی ہوتی ہیں. شعریت ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی بہت سارے شعر ہیں, لیکن بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے نثر پڑ رہا ہے کوئی, ان میں شعریت نہیں ہے. ندرت خیال ایک چیز ہوتی ہے کہ عجیب اچھوتا خیال ہے جو بھائی کسی اور کے پاس نہیں ہے. حسن بیان ایک چیز ہوتی ہے کہ بڑی سادگی سے کسی نے بیان کیا, لیکن بڑی ہی خوبصورتی سے اسی بات کو کسی نے بیان کیا. اور حسن کلام میں ایک زور بیان ہوتا ہے, یہ بالکل الگ ہے کہ اسی چیز کو حسن کے ساتھ بیان کرنا الگ ہے, لیکن گرما دیں آپ کو, جوش آ جائے آپ کو. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اقبال میں موجود ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پیغمبرانہ شاعر ہیں, تو اور پیغمبرانہ جو معاملہ ہے یہ بہت سارے شاعروں میں نہیں ہے. تو اسی لیے یعنی میں نے آپ سے وہ شعر مختلف پڑھے, لیکن جو ان کے سب سے پہلے مشاعرے میں جب دنیا چونک گئی تھی, تو دیکھیے وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہیں اور ان کے بارے میں اپنا تعلق بتا رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اب ایک تو آپ حسن بیان دیکھیں, لیکن ندرت خیال جو ہے نا, کہ اللہ کی خشیت میں یا اللہ کے تقوی میں یا اللہ کی محبت میں اگر جو آنسو بہتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کو کچھ نہیں پسند ہے. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی, مستند حدیث میں سے ہے, طویل حدیث ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 آنکھیں ہیں جن پہ جہنم حرام ہوگی. ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے رو پڑے. تو اب آپ دیکھیے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. کتنا گہرا وہ اسلامی تصور بھی بیان کر رہے ہیں, لیکن حسن بیان اور ساری چیزیں. تو یہ اقبال کا معاملہ ہے. لیکن اب فلسفے کی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہ فلسفی بھی بڑے زبردست تھے, اور حسن بیان اور شعریت. تو وہ دیکھتے ہیں, ہم اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ یار زندگی کیسے گزرنی چاہیے, زندگی میں ہمارا کیا کام ہونا چاہیے. تو اگر یہ سمجھتا ہو کوئی آدمی, یہ ابھی ایک دفعہ سننے سے تو نہیں سمجھ لے گا, جو جانتے ہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں اقبال زندگی پہ کیا کہتے ہیں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاوداں پہم رواں ہردم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. اگر کوئی یعنی اس وقت تو صرف شعر سنا رہے ہیں نا, لیکن اس ایک شعر پہ پوری گفتگو ہو جائے کہ انسان
کی کیا سرشت ہے اور تمام کائنات کیوں پیدا کی گئی. سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اور دیکھیے کہ کام کرنے کی جو بات ہے نا، زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی. توڑ کے اگر لانا ہے تو پہاڑ توڑ لو. اور قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. اور دیکھیے سائنس بھی، زندگی جو ہے پانی سے شروع ہوئی ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو ایک شدید شاعر اور ایک گہرا مفکر اور فلسفی، اور جس کو اسلام کا بڑا شغف اور درک ہے، وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے نا. تو جو پہلو ہیں ان کی شاعری کے مختلف، وہ بڑے غیر معمولی ہیں نا. زندگی جو ہے وہ جہد مسلسل ہے، جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ آگے کیسے بڑھے گا. کشمکش ہے اور اس میں کامیابی ہے، لیکن یہ کہ اس کو کس انداز سے کہتا ہے کوئی. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. گلاب جیسا حسین پھول اور اس کی خوشبو، لیکن اس تک پہنچیے تو پہلے ہاتھ چھل جائیں گے، اور وہ اسی میں زندہ ہے، اور اسی میں اپنا رنگ ہے، اور اسی میں اپنی خوشبو ہے. ہاں، تو اس قسم کی. اور پھر یہ کہ آج کل ہم لوگ، آپ جب واٹس ایپ دیکھ لیں، جب کچھ دیکھ لیں، پوری دنیا پہ تبصرہ ہو رہا ہے اور اپنی زندگی نہیں بدلیں گے. تو دیکھیں، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چا کے بلبل کی. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چا کے بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو کیسی یعنی خوبصورت ان کی گفتگو. اور پھر وہ جو تھا نا شکوہ جواب شکوہ کا، تو وہ تو لمبا ہے، لیکن اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، مگر ایک ایسے بندے کی ہو رہی ہے جسے اتنی محبت ہے کہ اسے یقین ہے، کہ اسے پتا ہے کہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں، گستاخی نہیں کر رہا ہوں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا ہے. تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہے نا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ڈرتے کیوں ہو کہ ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، بڑھو ہمت کرو، جتنا ٹوٹو گے اتنا اس کی نظر میں زیادہ بڑے ہو جاؤ گے. ہے نا. تو بہت سارا ہے، لیکن آخری وہ جو تھا، یا آخری دو، کہ آج کل کا مسلمان نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. آج کا مسلمان. اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن میں یعنی صرف ایک آدھ اور پہلو کے، یعنی میرا نہیں خیال ہے کہ سیرت النبی پر جب کبھی گفتگو ہوتی ہے، سیرت النبی پہ بالکل اب ایک الگ موضوع، تو ہم اقبال کے ان چند اشعار کے بغیر کچھ کہہ سکتے ہوں اگر ہمارا ذوق ہو. تو آج پھر دیکھیے کہ بھئی آج کا ہمارا ملک دیکھیے، پچھلے 20 سال کا 30 سال کا، ہمارے رہبر دیکھیے، ہمارے قائدین دیکھیے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال دیکھیے، اور اب اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے. آج کل تو ریاست مدینہ کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگر ہو رہی ہو تو دیکھیے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. اگر ہم پہچاننا چاہتے ہوں کہ ان میں سے کون واقعی ہے کسی لائق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اگر ایسا کوئی اس وقت لیڈر آ جائے، اور اگر یہ تو وہ کرے لیکن خود وہ کیسا ہو، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ہے نا. اور یہ دونوں اگر کسی پہ تاریخ میں پورے اترتے ہیں اصلی طور پہ، تو وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و ہستی میں
وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو آپ دیکھیں کہ یعنی محبت کیسے نہ ہو. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہو اقبال کو تو محبت کیسے نہیں ہو جائے. اسے فلسفہ سمجھنا ہے، اسے مذہب سمجھنا ہے، زندگی سمجھنی ہے، سیاست سمجھنی ہے. اور میں تو چونکہ بالکل نرا سائنٹسٹ اور انجینئر ہوں نا، تو میں جس شعر پہ پلا بڑھا ہوں وہ بالکل اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا کہ جو صاحب ارباب ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں روزانہ. تو اقبال کے جس شعر پہ میں پلا بڑھا ہوں وہ یہی شعر تھا: کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور اس میں پھر پورا اس نظم کو آپ دیکھیں تو یہ کہ اگر آپ سائنس جاننا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، لیکن شعریت کے ساتھ. مذہب دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، سیاست دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی کسی میں پیغمبرانہ شان ہے لیکن حسن بیان اور ندرت خیال کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں. دل نہیں کر رہا ختم کرنے کا پروگرام کو، لیکن کیا کریں، وقت کی نزاکت ہے. تو جاتے جاتے ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ اقبال کا ہی پیغام ساروں کے لیے. ہم نے جو شعر نہیں پڑھے جی، جو ان کا سب سے مشہور موضوع ہے خودی، جی، تو یہ کہ بھائی دیکھیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی پیدا کیا ہے. جی. سائنٹسٹ نے باضابطہ جو بایو کیمیکل سائنس ہے پوری، اور جو نیورولوجی کی سائنس ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن اور نیوٹن جیسے لوگ، آئنسٹائن اور نیوٹن جو پوری تاریخ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ، انہوں نے اپنے دماغ کا 10% بھی نہیں استعمال کیا ہے. آپ اس پہ غور کریں. 10% بھی نہیں استعمال کیا ہے، جو سب سے بڑے تاریخ کے سائنٹسٹ ہیں. تو ہم نے آپ نے کتنا استعمال کیا ہے. لیکن خالق کائنات نے کتنی صلاحیت رکھی ہے یہ آپ تصور کریں. تو ہم میں سے ہر ایک غیر معمولی ہے. یہ بس یہ طے کرنا ہے کہ ہم یہ قبول کریں کہ ہم غیر معمولی ہیں اور اس کے لیے کام کریں. اس کو بہت طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم مسلمان ہیں، اگر انسان ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کو اللہ نے قرآن میں کیا کہہ کر بھیجا ہے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض. ہم تصور نہیں کر سکتے نا کہ کیا اعزاز ہے اور کیا درجہ ہے. کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے کہ اب تم میری حکومت قائم کرو گے وہاں جا کے اور تم میرے خلیفہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض. ہم تو پتہ نہیں کہاں لگ گئے ہیں، کس چیز میں گمے کہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا میں. تو ہم کبھی ذرا سا سوچ لیں ہمارا نوجوان کہ یہ درجہ ہے میرا اور میں کیا کر رہا ہوں. لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کون سائنٹسٹ ہو اور کون انجینئر ہو اور کون مذہبی آدمی ہو اور کون سیاستداں ہو اور کون ترکاری بیچے کون سبزی بیچے. ہر چیز میں اپنی جگہ زبردست عظمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ ترین ساتھی تھے کئی تجارت پیشہ تھے، جو ایسے ساتھی تھے کہ جس دن انہوں نے اذان نہیں دی تو فجر نہیں ہوئی، وہ غلام تھے خریدے ہوئے. تو ہم جو ہے نا نوجوان آج کے ہمارے کہ وہ پہچانے کہ ہم کیا ہیں. ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے اس امت میں پیدا کر دیں. رسول کلیم اللہ. تو ہم وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. بس اپنا درجہ پہچانیں اور اس کی بالکل فکر نہ کریں کہ ہم کہاں پر ہیں معاشی طور پہ. ہم جس درجے میں بھی ہیں وہاں ہم اسلام کے اعلیٰ ترین نمائندے بن سکتے ہیں اور اس پاکستان کے اعلیٰ ترین نمائندے بن سکتے ہیں. اور ایک بات یہ سب تو اپنی کہ اپنے پیشے میں زیادہ سے زیادہ مہارت کی کوشش کریں، ایماندار رہیں ہمیشہ. اس کو بالکل بھول جائیں کہ بے ایمانی سے کچھ ملنا ہے. نعوذ باللہ جب کبھی آدمی سوچتا ہے کہ بے ایمانی سے کچھ بڑھ جائے گا تو آپ تصور کریں نعوذ باللہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھا ہے. آپ تصور کریں
वो ये सोच, दोनों यहाँ बैठे हुए हैं जी और वो ये सोच रहा है कि बेईमानी से मैं कमा लूंगा। वो तो अल्लाह ताला बख्श देता है इसलिए कमा रहे हो, वरना तो उसी वक्त बरकत आएगी जब उसको खुश करोगे। तो ईमानदारी से करो, जो भी करो, मेहनत करो, जो भी करो ईमानदारी से करो। लेकिन बहैसियत मुसलमान बस एक बात कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान भाई बहन हैं, कोई शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, अफगानी नहीं है, पेशावरी है, सब भाई बहन हैं। ये बस एक बात बहैसियत मुसलमान हम तय कर लें कि हम ना अरब हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ना कुछ है, वो सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं और सारे मुसलमान भाई बहन हैं। और भाई बहन का काम यह है कि अगर उसे बीमारी हो तो उसकी बीमारी का चर्चा हर जगह नहीं करें, उसका इलाज करें मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सारे लोगों को अपने यानी जो हमारा दर्जा है उसका ख्याल दिलाए इंशाअल्लाह ताला, और हमारी जो गलतियां हैं उनको माफ़ फरमाए। और ये जो जज्बा है कि पूरा इस्लाम एक है और हम अगर एक हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ उम्मीद दीजिए इजाज़त कि इल्लामा इक़बाल के आए अफ़कार सीखते हैं, उनके अज़कार को सीखते हैं, उनकी शायरी को समझते हुए अपने अंदर की खुदी के ऊपर यकीन रखते हुए कुछ ऐसा करते हैं जो पहले किसी ने ना किया हो। अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं और एक अच्छे इंसान बन जाएं। मिलते हैं कि नई एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक-ओ-मान दोस्ती पाइंदाबाद।